ناظرین بات ہو رہی تھی جنرل پاشا کے حوالے سے، میرے اور آپ کے جنرل پاشا، اور اس کے بعد ہم ایئر چیف کے حوالے سے بات کریں گے. وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی سوال ہے، وہ سیٹھی صاحب سے میں کروں گا. لیکن سیٹھی صاحب کچھ ڈسکشن رہ گئی تھی ہماری. میں عرض کر رہا تھا کہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر جنرل پاشا رہ جاتے ہیں ریٹائر ہو کے اور وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر ان کا رابطہ رہے گا جنرل کیانی کے ساتھ بھی، اور جو نئے جنرل آئیں گے آئی ایس آئی میں، اور ایک قسم کا ٹروئکا بن جائے گا. ایک صاحب جن کا بہت ایکسپیرینس ہے جنرل پاشا کا، اور ایک نئے صاحب آئے ہیں، تو وہ ٹرانزیشن اور کنٹینیوٹی دونوں چیزیں چلیں گی. اور تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے. دوسرا یہ کہ اسٹریٹجک افیئرز ڈویژن بھی تو جنرل پاشا ہیز بین ڈی جی ایم او، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی، تو اس سے زیادہ سینئر اور انفارم بندہ کون ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام از پارٹ آف آر سیکورٹی اپریٹس، تو پھر وہ فٹ بھی کرتا ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی انسٹیٹیوشن جس کی آرگنائزیشنل ایبلٹی، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ، ٹریننگ، ہمیں تو ہمیشہ یہی تھا کہ ون جنرل گوز دی ادر جنرل کمز، اور ٹھک کر کے لے کے گلو فٹ ہو جاتے ہیں. سب دے آر equals. And there's this protocol that goes all the way down. And it's like a cabinet of equals. جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل پہ تو they are second to none. And they are each can serve in any area. کیونکہ اسی طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے all the way up the ladder. Unlike civilians, ادھر سے اٹھا کے لگا دیا کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو these people are trained to take over any dimension of security. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ ٹائم پہ ریٹائر کریں اور کنٹینیوٹی ہو، نیچے سے لوگ آئیں، اپنا اپنا کام کریں پروفیشنلی اور چلے جائیں، اور نہ سفارش ہو نہ اس قسم کی کوئی چیزیں ہوں، اور اس قسم کے فیکٹرز نہیں ہونے چاہیے. بیکاز اس کے ساتھ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ویکن ہوتی ہے. اندر سے جو لوگ جن کو پروموشنز ڈینائی ہو جاتی ہیں وہ بڑ بڑ کرتے ہیں، ایک ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، موٹیویشن پہ فرق پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ سیاستدان اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں نا، سیکنڈ ٹرم اینڈ تھرڈ ٹرم ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. اس کی تنقید ہم کرتے ہیں، اور فوجی بھی اس کی تنقید کرتے ہیں. جنرل مشرف نے تو کہا تھا 2 ٹرم پرائم منسٹر کے بعد آپ گھر جائیں اینڈ سو آن. تو اور یہ جو ڈینسٹک پالیٹکس کے جی اس کا بیٹا آ گیا، اب وہ ایک بار 3 دفعہ 2 دفعہ پرائم منسٹر ہو چکا ہے، 2 دفعہ چیف منسٹر ہو چکے ہیں، ابھی بھی وہ بننا چاہتے ہیں. ایک طرف تو ہم وہ تنقید کرتے ہیں، دوسری طرف اب یہ بھی یہاں بھی ایسے ہی شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے میں آئی ایم ان پرنسپل آئی ایم اپوزڈ ٹو ایکسٹینشنز. آئی وانٹ پیپل ٹو ریٹائر آن ٹائم اینڈ گو ہوم اینڈ پلے گولف. And let the young lot come in and confront the issues. Yes. It's their turn, they deserve it. This is the passing of, جیسے کہتے ہیں نا, the sword. اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے میری ویوز آن جنرل پاشا اینڈ ہز. اور میری امید یہ ہے، ایک میرا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے. اچھا، آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ؟ اچھا، ویسٹڈ انٹرسٹ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر جنرل پاشا ریٹائر کر جائیں تو میں ان کے گھر پہنچ جاؤں گا. اچھا، ان سے کیا؟ وہ میں ایک کانٹریکٹ لے کے جاؤں گا. اچھا. ہاں، میں کہوں گا ایک کتاب لکھے. جنرل مشرف نے $1 ملین بنائے تھے، آپ کو تو $2 ملین کا ایڈوانس دوں گا میں، آپ لکھ دیں جو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو کتاب جنرل پاشا لکھیں گے، پرپوزل تو آپ نے دے دی ہے. نہیں، میں نے تو اب آفر کر دی ہے. اب وہ دیکھیں وہ کب وہ یہ پرپوزل کا وقت آئے گا. تو میں تو کہتا ہوں جلدی آئے تاکہ پیسے وہ بھی بنائیں اور کوئی چھوٹی موٹی کمیشن آپ کے خادم کو بھی مل جائے. اچھا، اب آپ آئیے ایئر چیف صاحب. نہیں، ایئر چیف سے پہلے نا میں وہ ایک تصویر، ہاں نہیں وہ میں آپ بات کرنے والا تھا نا ایک. تو ایئر چیف صاحب کی بھی آج میں نے ایک انٹرویو پڑھی ہے، ہمارے اپنے نیوز کے رپورٹر دوست ہیں ہمارے صالح ظفر صاحب کی، کہ ایئر چیف صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ میں تو کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میں تو ایکسٹینشنز کے خلاف. پریسیڈنٹ نہیں ہے ہمارا. نہیں، ایک دفعہ ہوئی تھی بٹ اینی وے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں. ایک ایسی اس میں 2-3 باتیں تھیں جس سے میں تھوڑا سا چونک گیا. میں نے کہا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں مطلب ایئر فورس میں ساری کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ہم نے سب ٹرین کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، جیسے کہ کیا نیوی میں نہیں ہوتی ہے یا فوج میں نہیں ہوتی. ایک ایڈیشنل پوائنٹ میک کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو تھوڑا لگتا ہے کہ ہولیر دین داؤ تھوڑا ایکسیسو ہو گیا یہ بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بالکل ریٹائر کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے اگلی بات کی کہ میں نے تو نام بھی ریکمینڈ کر دیا جو سینئر موسٹ جو ایئر مارشل جو ہیں، جو سینئر موسٹ وائس ہے، ان کا میں نے نام بھی ریکمینڈ کر دیا، امپلائنگ کہ بالکل آرڈرلی سکسیشن ہوگی. دا موسٹ ڈیزرونگ، دا موسٹ سینئر، دا موسٹ وہی ہوگا.
بٹ یہ بھول گئے کہ جب خود یہ بنے تھے ایئر چیف تو 3 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے یہ بنے تھے. 3 سینئر ایئر مارشلز تھے, 2 ان میں سے ایک وائس چیف اور ایک ڈپٹی چیف, اور وہ دونوں کو بائی پاس کیا اور یہ خود پروموٹ ہو گئے. اور تیسرے صاحب شاید لطیف صاحب تھے, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے قابل اور بڑے ڈیزرونگ تھے اور بڑے پرنسپل شخص تھے, وہ بھی ان سے سینئر تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ بھی ایک پی اے ایف میں ٹریڈیشن ہے. جب آپ سپر سیڈ ہوتے ہیں, ایک زمانے میں فوج میں بھی تھی, جب آپ سپر سیڈ ہوتے ہیں تو آپ ریزائن کر جاتے ہیں. آپ کو یاد نہیں کہ جب جنرل مشرف بنے تھے تو جنرل علی قلی خان اور ایک اور صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا کہ ہمیں سپر سیڈ کر دیا, ہم کر جاتے ہیں. نہیں فائدہ نہیں, اٹس این آنریبل ٹریڈیشن. ہاں اس میں بس سپر سیڈ ہو گئے, چلے یار کیا فرق پڑتا, سال رہ گیا گھر چلے. بیکاز یو سی وہ جو آفیسر لائن کی جو ہوتی ہے نا, سر کرنا اوپر کو اور نیچے سے سر ہونا, تو وہ ابھی کیسے ایک بندہ آپ کا جونیئر ہے اس کو پھر آپ, تو اس لیے وہ کہتے ہیں اٹس بیسٹ کہ یہ ٹریڈیشن رکھی جائے اینڈ سو آن. تو یہ خود مارشل صاحب جو ہیں ہمارے ایئر چیف صاحب, یہ خود انہوں نے سپرسیڈ کیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف اپنے بارے میں اس وقت ایک پرنسپل تھا اور اب دوسرا پرنسپل کو وہ سٹریس کر رہے ہیں. تیسری ایک اور بات کہ ہو سکتا ہے میں غلط, میری انفارمیشن غلط ہو, مگر میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑی سی, جیسے انگریزی کا لفظ ہے ڈسکوائٹنگ, انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ ایک پروپوزل ضرور ہے کہ ایئر چیف صاحب کو چیئرمین یا ایم ڈی پی آئی اے لگایا جائے, ریٹائر ہو کے ان کو ایم ڈی پی آئی اے اور بعد میں کسی سٹیج پہ شاید چیئرمین بھی. اچھا, کہ وہ ٹھیک کر, تو مطلب ہے کہ ریٹائر تو ہو رہے ہیں مگر ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اور ان کو سینیکیور یہ ایک اور سویلین عہدہ دیا جائے. تو شاید گیلانی صاحب سمجھتے ہو نا کہ وہ ٹھیک کر ہے کہ یہ پھر کس قسم کے پرنسپلز ہوئے. یہ میں تو یہ پوچھوں گا نا کہ کس قسم کے یہ پرنسپلز ہوئے. یہ تو وہی بات ہے کہ جنرل پاشا کو ہٹا کے ادھر اور ان کو ہٹا کے ادھر سے چیئرمین ایم ڈی پی آئی اے. اچھا چلیں, پرنسپلز کو چھوڑ دیجئے, اب میں کوئی پریکٹیکل بات کرتا ہوں جو کہ میں پاشا صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, مگر پی آئی اے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, بٹ پی آئی اے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. پی آئی اے کو نہیں ایک ایئر فورس کا افسر چاہیے ٹو ٹرن دیٹ کمپنی اراؤنڈ. اس کو ایک ہارڈ نوز بزنس مین چاہیے جو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے. اس کو کوئی بیوروکریٹ نہیں چاہیے, کوئی سیکرٹری نہیں چاہیے, کوئی جرنیل نہیں چاہیے. یہ جرنیل اور ایئر فورس یہ مارجنز پہ 10 لوگ نکال دیے, 4 کو ٹائٹ کر دیا. یہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے نا ایئر لائن کی, جو فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے, جس میں آپ کو فائنینشیل ایکیومن اور رسک ٹیکنگ جو ہوتی ہے, انویسٹمنٹ رسک ٹیکنگ ایٹسٹرا, وہ اس کے لیے آپ کو ہارڈ نوز بزنس مین چاہیے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو, نالج بھی ہو, کوئی اس کے داغ بھی نہ ہو, اور وہ جا کے اس ساری ایئر لائن کو ٹرن اراؤنڈ کرے. اس سے بڑے سیریس پرابلمس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ پائلٹ کا کسی کا کام ہے, جو پہلے زرداری صاحب نے اپنے دوست صاحب کو لگا دیا تھا, ذاتی طور پہ بڑے اچھے آدمی تھے, مگر ظاہر ہے دس نیڈ سم تھنگ ایلس. اور ابھی بھی اگر ایئر مارشل صاحب کو وہاں لگا دیا تو میں آئی ول بی پرسنلی ڈس اپوائنٹڈ, بٹ لیٹ می ٹیل یو آئی لائک دی ایئر مارشل پرسنلی. دیکھیں نا یہ کانٹرڈکشن ہے نا, ایز اے ہیومن بینگ آئی لائک ہم, آئی ہیڈ ون آڈ انٹریکشن ود ہم, ویری نائس انٹریکشن, gentleman, decent man, straight man, upright man. But I still think he should go home and play golf. اچھا نہیں, ویسے ایک بات ہے سیٹھی صاحب, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ چلیے ان کے تو پرنسپلس کی بات آ گئی ان کے اوپر, جو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس دی اپوائنٹنگ اتھارٹی گیلانی صاحب ہے نا, چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. اپوائنٹنگ اتھارٹی, اب اپوائنٹنگ اتھارٹی کی جو بات ہے نا, اب میں کیا کروں, ان کی خدمت کیوں نہیں کم ہوتی؟ نہیں وہ تو مطلب تلے ہوئے ہیں کہ میں نے خدمت ٹو مائی ڈائنگ ڈے کرتے جانا. آپ پوچھے اور لے لیجیے تاکہ کوئی ایکسکیوز ہی نہ ہو. مطلب ہے کہ ہر رول کو وہ توڑ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, صرف فوج کو اور آرم فورسز کو گڈ ول لینے کے لیے. میں کہتا ہوں انسٹیٹیوشنل گڈ ول لیں, ذاتی گڈ ول نہ لیں. بیکاز دیکھیے یہ اگر کو نہیں ہوا, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن دے دی ہے کیانی صاحب کو یا پاشا صاحب کو. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ذاتی بڑے آپ سے انڈیٹڈ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنی انسٹیٹیوشن کا سوچیں گے اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کا سوچیں گے. اس وقت دوستی یاری اور یہ آپ نے مجھے یہ دیا مجھے وہ, یہ میننگ لیس ہو جاتا ہے پروفیشنل سولجرز کے لیے اس اسٹیج والے.
تو یہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ مانگتے ہیں ہم دیتے جائیں ذاتی طور پہ، ناٹ انسٹیٹیوشنلی، یہ ذاتی ہے نا ریکویسٹ، جی جی تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ہم بچ کے رہیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ بچے ہوئے اس لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ جن کو ایکسٹینشنز دے رہے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، نہیں، وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں بیکاز یہ ماحول نہیں ہے، یہ انوائرمنٹ نہیں ہے فار اوور تھرو آف اے سویلین گورنمنٹ، جو کہ ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو مگر اب ان کو کون سمجھائے، وہ تو کہتے ہیں کہ خدمت کا موقع دیجیے۔ لاسٹ منٹ رہ گیا، وہ تصویر تھی ایک جس کے اب بارے میں میں وہ تصویر ایک دکھانا چاہوں گا آپ کو، جی جو کہ جب میں نے دیکھی تو میں سوچوں میں پڑ گیا، میں نے کہا یار اس تصویر سے تو بہت کچھ سمجھ آ گئی۔ تو وہ تصویر دکھائیے دوستوں کو، یہ تصویر غور سے دیکھیے، ایک طرف جنرل پاشا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف کون بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سلمان بشیر فورن سیکرٹری۔ اب فورن سیکرٹری بھی ریٹائر کر گئے، وہ ریٹائر کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، وہ گھر نہیں جا رہے، وہ گولف کھیلیں گے دلی میں جا کے، ان کو ایک دوسری جگہ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ فورن سیکرٹری از اے سینئر پوسٹ دین دا پوسٹ آف ایمبیسڈر ٹو ہائی کمشنر ٹو انڈیا، مگر نہیں، وہ تیار ہیں، انہوں نے مانگا، ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، یا کسی کی ریکویسٹ کے اوپر یا کسی سیکیورٹی آرگن کے ریکویسٹ کے اوپر، بیکاز بشیر صاحب بڑے کلوز تھے نا ٹو دا جنرلز، تو وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ فورن آفس میں اور کوئی نہیں ہے جو انڈیا جا سکتا۔ چلیں اب آئیے اب پاشا صاحب کی طرف، پاشا صاحب بھی بڑے خوش لگ رہے ہیں اس تصویر میں۔ تو اگر دونوں صاحب ریٹائر بھی کر رہے ہیں اور گھر بھی نہیں جا رہے اور خوش بھی ہیں، اب دیکھیے نا، دونوں خوش بھی ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے ایکسپینسو موڈ میں ہیں، جیسے کہ منگو تو تانوں ملے گا، تو یہ سارے بڑے خوش ہیں۔ تو اس سے میں تو بڑا شک میں نے کہا یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ دال میں کالا ہے، کچھ بات ہو گئی ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ فیئر ویل کال نہیں ہے، یہ ہیلو ہائی کال ہے۔ اچھا شریف صاحب کافی ڈیٹیل میں بتا دیا، آئی ایم شور ہمارے ویورز نے بڑے اور سے دیکھا ہوگا۔ ناظرین، تصویر کے اندر سے کتنی زبردست انالوجی آپ کو بتائی ہم نے کہ کیسے لوگ خوش ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر کر کے بھی ریٹائر نہیں ہو رہے ہوتے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے، آپ کی کالز دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، ابھی کال دینے سے پہلے مولانا احمد الیادنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ، صدر ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب پوچھتے ہیں ذرا کچھ ایکسپلینیشن۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے مولانا آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کیونکہ ابھی میں نے کچھ ذکر کیا، یہ جو شیعہ سنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اوپر نارتھ میں، کورم میں بھی اور پارا چنار میں بھی، اور یہ جو کوہستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور پھر پہلے جو کوئٹہ میں بھی ہوا، تو اس سلسلے میں غالباً مجھے ایک ایس ایم ایس ٹیکسٹ میسج آیا کہ جی آپ ہمارا موقف بھی لیں، تو ہم آپ کا بالکل موقف لینا چاہیں گے، کیونکہ ہم سویلینز ہم کافی یہ جو ڈیٹیلز باتیں ہیں نا کہ لشکر جنگوی، پھر آپ کی جماعت، پھر سپاہ صحابہ، ان کے آپس کے کیا رشتے ہیں، کون کس میں یقین رکھتا ہے اینڈ سو آن، تو میں چاہوں گا کہ آج ذرا تھوڑی سی اچھی سی وضاحت کر دیجئے کہ یہ ہے کیا سارا سلسلہ، اور پھر ہمیں یہ بھی اس میں بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو مار کٹائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاہ صحابہ 1985 میں بعض وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ہم نے اپنا آئینی راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری جماعت کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا محمد اعظم طارق نے قومی اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا تھا۔ وہی ہماری جماعت کے سربراہ تھے جنہوں نے آئین شریعت بل وہاں قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ جب سے یہ جماعت بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے ہمیشہ اس بات کا برملا اعلان کیا ہے کہ ہمارا کبھی کسی دہشت گردی سے، تخریب کاری سے، قتل و قتال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری جماعت کی قیادت بارہا جو شہید ہو چکی ہے وہ بھی گرفتار ہوئی، میں بھی کئی مرتبہ گرفتار ہوا ہوں، اور لشکر جنگوی کی قیادت بھی گرفتار ہوئی ہے۔ مولانا قطع کلامی معاف، لشکر جنگوی کا اور آپ کی جماعت کا پرانا نیا رشتہ کیا تھا؟ ہمارا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لشکر جنگوی ایک علیحدہ جماعت ہے۔ انہوں نے ہم سے کٹ کر کے ہمارے خلاف انہوں نے برات کا اظہار کر کے
یہ اعلان کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو مروا رہے ہیں، اور مروانے کے بعد یہ اپنے علماء کا، اپنے کارکنوں کا بدلہ نہیں لیتے. انہوں نے اس وقت ہماری جماعت کے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب تھے، مولانا اعظم طارق صاحب تھے، ان کے خلاف یہ باقاعدہ اعلان کیا اور لشکر جنگوی معرض وجود میں آیا. انہوں نے کہا ہمارا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سپاہ صحابہ کی قیادت کے اوپر انہوں نے کھل کر کے تنقید کی، اعتراضات کیے تھے. اس لیے اور سپاہ صحابہ کی قیادت میں پھر اعلان کیا ہمارا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا تو مجھے قطع کامی معاف، ایک یہ بتائیے، یہ کوئٹہ میں پھر لشکر جنگوی والوں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، وہ ذمہ دار تھے یہ جو ہزارہ کے خلاف ہوا وہاں؟ دیکھیں میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو لشکر جنگوی والا کوئی بتائے گا نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں میرا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری لشکر جنگوی والوں سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لشکر جنگوی والوں نے مجھ سے نہیں کیا، میں نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا. بالکل صحیح ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی. اور اگر میں نے آپ کا نام لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ کو ایک بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. ہم جب برملا طور پر اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو بلا وجہ ہمارا تعلق اس سے نہ جوڑا. مولانا مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی، ایک سوال کا جواب دے دیجئے، وہ یہ کہ یہ مار کٹائی پھر کون کر رہا ہے؟ آپ تو سب ایکٹرز کو جانتے ہیں، کچھ لوگ ایک زمانے میں آپ کے شاید دوست بھی ہوں، پھر وہ علیحدہ ہو گئے، آپ کی اور ان کی نہیں لگتی، تو کچھ تو پتا ہوگا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. دیکھیں یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے. نہیں مگر آپ کو معلوم نہیں ہے کون کر رہا ہے یہ؟ مجھے پتا ہے. دیکھیں نا، ہم نے ایک سال میں کراچی میں 200 سے زیادہ جنازے اٹھا لیے ہیں. ہم بھی پوچھتے ہیں ہمارا قاتل کون ہے. ہماری آدھی درجن قیادت شہید ہو گئی ہے، 4000 سے زیادہ کارکن شہید ہو گئے ہیں. ہم تو گورنمنٹ سے احتجاج کرتے ہیں ہمارے قاتلوں کو پکڑو، قاتلوں کو سزا دو. یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ نے جب بھی اس عنوان پر شیعہ سنی فساد کے خاتمے کے لیے ملی یکجہتی کونسل کی شکل میں، علماء بورڈ کی شکل میں، مولانا عبدالستار نیازی کی سربراہی کی شکل میں جب بھی ہمیں بلوایا، ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے ساتھ زیادتیاں ہونے کے باوجود بھی وہاں جا کر کے حکومتوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ بلاؤ، جس وقت بھی اس تنازع کے خاتمے کے لیے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ مخلص نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. آخری سوال مولانا، جو نقصان ہو رہے ہیں گورنمنٹ ذمہ دار ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیوں نہیں یہ پوچھا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. لاسٹ سوال، آخری سوال، آپ کی کوئی ہمدردی ہے آپ کی جماعت کی القاعدہ کے ساتھ؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں جماعت کا سربراہ ہوں، مجھے نہیں پتا القاعدہ کون ہے. ٹھیک ہے. کیا ان کے رابطے ہیں، کس کے ساتھ ہے. نہ میری کبھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے، نہ میرا کبھی کسی سے رابطہ ہوا ہے. بڑی مہربانی، بہت صاف شفاف آپ نے کلیئر کر دیا سارا معاملہ. بڑی مہربانی مولانا. سید صاحب ہمارے پاس اب وقت کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کالرز اور مل جائیں. بہت سے ہمارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایکسٹینشنز کی بات کی، تو یہ وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ پریروگیٹو ہوتا ہے کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا کہ وہ لوگوں کو کسی کو سپرسیڈ کرا دے کہ نہیں جی مجھے فلانا بندہ چاہیے؟ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی کوئی بھی تینوں فورسز میں سے کہ نہیں اس بندے کو لگاتے ہیں. نہیں دیکھیے، پرائم منسٹر کی ڈسکریشن تو ہوتی ہے نا، ان کا پریروگیٹو ہے. پریروگیٹو ہے، وہ سپرسیڈ کروا سکتے ہیں، وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنا نامینیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہے ان کے قانون کے مطابق ہی چیف ایگزیکٹو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب 40 سیکنڈز ہے لاسٹ. جی. اور کچھ ٹرکی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس ٹرکی سوال کوئی نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ایک ریٹائرڈ بھی سوال ہے، ایک ریٹائرڈ جنرل سے کسی ملک کی منتخب حکومت کو یا پرائم منسٹر کو کیا انٹرسٹ ہوگا کہ اس کو اکوموڈیٹ کرے کسی ایک جگہ؟ کیا کوئی نہیں. کوئی رشتہ داری ہو سکتی ہے، کوئی فیوریٹزم ہو سکتی ہے، اس قسم کی بات آپ کی اس کی طرف اشارہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ تو کسی نے پوچھا ہے مجھ سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے رشتہ دار، دوستی، فیوریٹزم یہ ہوتی ہیں چیزیں، مگر اس قسم کے عہدے جو ہیں اور اس قسم کی ہائٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے آلریڈی اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے. بالکل. پھر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.